بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 29 فروری 2020 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ ملکوں کے لیے سعودی وزٹر ویزے عارضی طور پر بند۔ سعودی عرب میں وزارت سیاحت نے کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے 7 ممالک کے لیے سیاحتی ویزوں پر عارضی طور پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق جن ملکوں پر پابندی عائد کی گئی ہے ان میں چین، اٹلی، کوریا، جاپان، سنگاپور اور قازقستان شامل ہیں۔ مذکورہ ممالک کے لیے ڈیجیٹل ویزوں کا اجرا بھی فوری طور پر بند کر دیا گیا، جبکہ ان ممالک سے آنے والے وہ سیاح جنہوں نے ویزے حاصل کیے ہوئے تھے مگر انہیں استعمال نہیں کیا تھا، انہیں بھی عارضی طور پر منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سیاحتی ویزوں کے حوالے سے وزارت سیاحت کا مزید کہنا ہے کہ جن 7 ممالک پر عارضی پابندی لگائی گئی ہے ان کے علاوہ دیگر ممالک سے سیاحتی ویزوں کا اجرا حسب معمول جاری ہے جو مذکورہ کیٹیگری کی لسٹ میں شامل ہیں۔ جاری بیان میں مزید کہا گیا کہ وہ ملک جن کے لیے وزٹر ویزوں کا اجرا حسب معمول جاری ہے وہاں سے آنے والے لوگ بھی موجودہ حالات کے پیش نظر مکہ اور مدینہ نہیں جا سکیں گے۔ وزارت سیاحت کی جانب سے ان ممالک کے لیے جہاں سیاحتی ویزوں پر پابندی عائد نہیں کی گئی وہاں سے آنے والوں کی رہنمائی کے لیے ٹیلی فون نمبر مخصوص کیے گئے ہیں جن پر کال کر کے بیرون ملک سے آنے والے سیاح درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ امریکہ، برطانیہ اور شینجن ویزا رکھنے والے لوگ جن کے لیے سعودی عرب پہنچنے پر ایئرپورٹ پر ہی ویزے جاری کیے جاتے تھے ان کو چاہیے کہ وہ سعودی عرب آنے سے پہلے مذکورہ ٹیلی فون نمبر پر اپنا پروگرام بتا کر درست رہنمائی حاصل کریں۔ جدہ سبزی منڈی کے کولڈ سٹوریج بند ہونے پر کیا ہوگا؟ جدہ بلدیہ نے شہر کی معروف سبزی اور فروٹ منڈی کے کولڈ سٹوریج بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ منڈی جسے حلقہ کہا جاتا ہے الصفا محلے میں واقع ہے۔ مکہ اخبار کے مطابق ہر ایک سوال کر رہا ہے اگر پھل اور سبزی منڈی کے کولڈ سٹوریج بند کر دیے گئے تو پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں کہاں تک جائیں گی؟ سبزیاں اور فروٹ بغیر کولڈ سٹوریج کے زیادہ وقت تک نہیں رہ سکتے۔ مارکیٹ میں ان کی رست گھٹے گی اور طلب بڑھ جائے گی اور قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی۔ پھلوں اور سبزیوں کے تاجروں کا کہنا ہے کہ وہ کولڈ سٹوریج کسی بھی قیمت پر بند نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس ان کے لائسنس ہیں، بندش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جدہ میونسپلٹی نے دعویٰ کیا کہ کسی بھی تاجر کے پاس آبادی کے اندر کولڈ سٹوریج کا لائسنس نہیں۔ میونسپلٹی تاجروں کو کئی مرتبہ جگہ خالی کرنے کے لیے وارننگ دے چکی ہے۔ اخبار کے مطابق میونسپلٹی پھلوں اور سبزیوں کے تاجروں کو 4 ماہ تک کی مہلت دے گی۔ اس دوران انہیں کولڈ سٹوریج کو نئی جگہ منتقل کرنا ہوگا۔ تاجروں نے شکوہ کیا تھا کہ بندش کے فیصلے سے ان کا سٹاک متاثر ہوگا۔ سبزیوں اور پھلوں کی کمی سے قیمتیں بڑھیں گی۔ تاجروں کا دعویٰ تھا کہ میونسپلٹی نے پیش کی وارننگ کے بغیر کولڈ سٹوریج بند کرنے کا فرمان جاری کیا۔ اگر کولڈ سٹوریج بند کر دیے گئے تو ذخیرہ شدہ پھل اور سبزیاں جدہ شہر اور اطراف میں پہنچانا ممکن نہیں رہے گا۔ یہاں سے سبزیاں اور پھل جدہ کے علاوہ دیگر شہروں کو بھی بھیجے جاتے ہیں۔ طائف سعودی خاتون کے ہاں 4 بچوں کی پیدائش۔ سعودی عرب کے معروف شہر طائف میں رہنے والی ایک سعودی خاتون کے ہاں 5 برس بعد ایک وقت میں 4 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ زچہ اور تمام بچے مکمل طور پر صحت مند ہیں۔ مقامی ویب نیوز صبح کا کہنا ہے کہ خاتون کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے مگر وہ اولاد سے محروم تھیں۔ جوڑے نے اولاد کے لیے کئی ڈاکٹروں سے علاج کرایا جس کے بعد ان کے ہاں یک وقت 4 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ 9 مولود بچوں میں 1 بیٹا اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ طائف کے شاہ فیصل میڈیکل کمپلیکس کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ 9 مولود بچوں کو ابتدائی طور پر انکوبیٹر میں رکھا گیا تھا جو معمول کے مطابق ہے، تاہم تمام بچوں کی صحت بہتر ہے۔ اسپتال کے عملے کی جانب سے جوڑے کو بیک وقت 4 بچوں کے والدین بن جانے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ بچوں کے والدین نے ہسپتال انتظامیہ اور ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹروں اور نرسوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی بہتر طور پر خدمت کی جس کی وجہ سے انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنے بچوں کے نام تجویز نہیں کیے
خاندان والوں سے مشورہ کرنے کے بعد نام رکھے جائیں گے۔ مسجد نبوی اور حرم مکی میں کورونا سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ کورونا کے خدشے کے پیش نظر سعودی عرب میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں زائرین اور نمازیوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کر لیے گئے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے امور کے نگران ادارے جنرل پریزیڈنسی کے بیان میں کہا گیا کہ اس حوالے سے زائرین کو تمام ضروری معلومات فراہم کی جائیں گی، اور مکہ میں مسجد الحرام کے صحن میں صفائی کے اوقات کو ڈبل کر دیا گیا۔ جنرل پریزیڈنسی نے کہا کہ زائرین کے لیے تمام زبانوں میں طبی ہدایت اور ہنگامی پیش رفت کے حوالے سے میڈیا میں آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے۔ جنرل پریزیڈنسی کے نائب معتمد نے اخبار کو بتایا کہ دونوں مساجد صحت عامہ کے حکام کے ساتھ ممکنہ صورتحال کے حوالے سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کورونا ایک دوسرے کے ساتھ ملنے ملانے اور چھینکوں سے پھیلتا ہے۔ سعودی عرب کسی بھی ناگہانی صورتحال کو روکنے کے لیے تمام ضروری اور پیشگی اقدامات کر رہا ہے۔ گھریلو ملازمہ نے ایگزٹ ری انٹری لے کر سفر نہ کیا تو کیا ہوگا؟ بعض مقامی شہری گھریلو ملازمہ کا خروج اودا یعنی ایگزٹ ری انٹری ویزا نکلوا کر سفر کا پروگرام ملتوی کر دیتے ہیں۔ انہیں یاد بھی نہیں رہتا کہ انہوں نے ملازمہ کا ایگزٹ ری انٹری ویزا نکلوایا ہے۔ دوبارہ ویزا نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ملازمہ کا ایگزٹ ری انٹری ویزا نکلوا کر بھولے ہوئے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ایسے ہی صورتحال سے دوچار ایک سعودی شہری نے محکمہ پاسپورٹ کے سرکاری اکاؤنٹ پر پوچھا کہ میں نے اپنی گھریلو ملازمہ کا ایگزٹ ری انٹری ویزا نکلوایا تھا۔ ملازمہ کسی وجہ سے سفر نہیں کر سکی تھی۔ ایک عرصے بعد ملازمہ نے فائنل ایگزٹ پر جانے کی خواہش ظاہر کی اور میں نے ابشر پر جا کر فائنل ایگزٹ نکلوانے کی کارروائی کی تو موبائل پر میسیج آیا کہ ملازمہ کا خروج اودا نکلوایا جا چکا ہے اور اسے استعمال نہیں کیا گیا، لہٰذا پہلے اسے منسوخ کرانا ہوگا، اس کے بعد ہی فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے وارننگ دی کہ خروج اودا ویزا نکلوا کر استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ویزا کینسل کرانے کے لیے 1000 ریال جرمانہ ادا کرنا ہوگا، اس کے بغیر فائنل ایگزٹ نہیں لگ سکے گا۔ ریاض میں گھوڑوں کی سب سے مہنگی ریس۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پوری دنیا کی سب سے مہنگی گھوڑا ریس 28 فروری جمعہ کو ہوئی۔ اس کے لیے 29.2 ملین ڈالر کے انعامات مقرر کیے گئے۔ مختلف ملکوں کی مشہور ترین گھوڑے شامل ہوں گے۔ الشرق الوسط کے مطابق گھوڑوں کی ریس 2 دن جاری رہے گی۔ ریس میں حصہ لینے والے گھوڑے ریاض پہنچ چکے ہیں۔ گھوڑوں کی عالمی ریس کی تاریخ میں اتنے زیادہ انعامات کبھی اور کہیں نہیں رکھے گئے۔ پروگرام کے مطابق ریس کا پہلا راؤنڈ جمعہ کو مقامی وقت کے مطابق سحپہر 3:20 پر شروع ہوا۔ یہ 1400 میٹر طویل ریس تھی۔ اس کے بعد دیگر راؤنڈ ہوئے۔ شام 7 بجے تک آخری راؤنڈ ہوا جس کا فاصلہ 1600 میٹر رکھا گیا تھا۔ ہفتے کو بھی گھوڑوں کی ریس جاری رہے گی۔ مختلف راؤنڈز کا فاصلہ 1200 میٹر سے لے کر 3000 میٹر تک کا رہے گا۔ ریس میں سعودی عرب، برطانیہ، جاپان، اٹلی، جرمنی، نیوزی لینڈ، کینیڈا، سوئٹزرلینڈ، امریکہ اور فرانس کے گھوڑے اور گھوڑیاں حصہ لیں گی۔ نیوزی لینڈ سے مشہور گھڑ سوار خاتون لیزا البرز شریک ہوں گی۔ وہ 1500 سے زیادہ ریس جیتی ہوئی ہیں۔ برطانیہ سے نکولا کوری مقابلے میں حصہ لینے کے لیے ریاض پہنچی ہیں۔ ٹورنامنٹ میں سرِ فہرست رہتی ہیں۔ غیر ملکی متاثرہ ممالک کا سفر نہ کریں۔ محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جوازات نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا کہ وہ کسی بھی حالت میں ان ممالک کا سفر نہ کریں جہاں کرونا کا مرض وبائی صورت اختیار کر چکا ہے۔ جوازات کی جانب سے مزید کہا گیا کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی بھی خصوصی طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ کسی قسم کے وبائی مرض میں مبتلا نہ ہوں۔ محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ معلومات کے لیے محکمہ کے مصدقہ ذرائع سے رجوع کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر موجود افواہوں پر توجہ نہ دی جائے۔ قومی سلامتی مرکز نے بھی ایک بیان میں کہا کہ صحت کی حفاظت کرنا سب پر لازم ہے۔ کرونا تیزی سے دوسروں میں منتقل ہوتا ہے، اس لیے حفاظتی اقدامات کے پیش نظر عمرہ زیارت پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جاپان اور اٹلی کے سفر سے بھی اجتناب کریں تاکہ وہاں پائے جانے والے وائرس سے متاثر نہ ہوں۔ سعودی عرب میں ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور بری سرحدی راستوں پر وزارت صحت کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ احتیاطی تدابیر کے پیش نظر امیگریشن حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آنے والے مسافروں کی ٹریول ہسٹری کی جانچ پڑتال کریں اور انہیں اس وقت تک کلیئر نہ کیا جائے جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ براہ راست متاثرہ ممالک سے نہیں آ رہے۔
آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو. چینل کو سبسکرائب کیجیے, ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے.